کہ جلوس نکالنا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، جھنڈا جھنڈی لگانا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، آج کے دن مٹھائی بانٹنا، غریبوں کو کھیر کھلانا، پھیرنی کھلانا، دوست احباب کو بلا بلا کر کے اپنے نبی کے آمد کی خوشی میں مٹھائی تقسیم کرنا، یہ کیسا ہے؟ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے شرک ہے، بدعت ہے، تو آج ان کا بھی منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، آپ کا مولانا وہ ساری حدیث آپ تک پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم مراد مل کر دونوں جہاں کے داتا بوا کا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، فخر آدم و بنی آدم، رسول مکرم، نور مجسم، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا مجمع درود شریف کا نذرانہ اپنے رنگ میں، اپنے انداز میں، جیسے بنگال میں پڑھا جاتا ہے اسی انداز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم سرور صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اجازت ہے؟ زور سے بولے اجازت ہے؟ اجازت ہے تو شعر ملاحظہ فرمائیں۔ شاعر لکھتا ہے یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، دید گور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے۔ قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکات امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شیراز کی سرزمین سے پکار کر کہتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس کا سیدھا سادھا مطلب یہ ہے، بے شک اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اور صاف لفظوں میں سمجھو کہ بے شک اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور ساتھ میں قرآن لایا۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھ نیچے کرو، مائک میں حضرت نہیں بولنا ہے، مولانا ربانی کی آواز صرف مائک میں رہے، دوسرے کی آواز نہ ٹکرائے، ورنہ ٹکراہٹ میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اور بولو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے صرف نعرہ لگانے کی اجازت ہے، باقی کچھ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ میری طرف دیکھیے، قرآن کہتا ہے بے شک اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور ساتھ میں قرآن، جو سے بولو ساتھ میں
قرآن لایا. اللہ نے ہم کو قرآن بھی دیا اور پلس اس قرآن کو پڑھنے کے لیے جو نور عطا کیا، جو روشنی عطا کی، وہ اپنے محبوب کی شکل میں. میری طرف دیکھو، آپ جب کوئی کتاب پڑھتے ہو تو آپ کو روشنی کی ضرورت پیش آتی ہے. آپ جب کوئی کتاب پڑھتے ہو تو آپ کو لائٹ کی ضرورت پیش آتی ہے. آپ جب کوئی کتاب پڑھتے ہو تو آپ کو چراغ کی ضرورت پیش آتی ہے. آپ جب کوئی کتاب پڑھتے ہو تو آپ کو لالٹین کی ضرورت پیش آتی ہے. آپ اندھیرے میں پڑھنا چاہو گے نہیں پڑھ سکتے، اندھیرے میں سمجھنا چاہو گے نہیں سمجھ سکتے. یہ تو عام کتابوں کا معاملہ ہے، لیکن قرآن میں اور عام کتابوں میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے، بہت بڑا فرق ہے. رب فرماتا ہے بندو، عام کتابوں کو سورج کی روشنی میں پڑھ کر سمجھ لیتے ہو، رات کی روشنی میں پڑھ کر سمجھ لیتے ہو، لائٹ کی روشنی میں پڑھ کر سمجھ لیتے ہو، چراغ جلا کر سمجھ لیتے ہو، لالٹین جلا کر سمجھ لیتے ہو. عام کتابوں کو تو تم سورج کی روشنی میں تو پڑھ کر سمجھ لیتے ہو، کسی بھی روشنی میں پڑھ کر سمجھ لیتے ہو. لیکن قرآن کو سمجھنا ہے تو صرف سورج کی روشنی میں مت پڑھنا، صرف چراغ جلا کر مت پڑھنا، صرف رات کی روشنی میں مت پڑھنا. اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو ایمان کی روشنی میں پڑھنا، ایمان کا چراغ جلا کر پڑھنا. اور ایمان کی روشنی، ایمان کا چراغ میرے محبوب کی محبت ہے. تم ان کی محبت کا چراغ جلاؤ، قرآن پڑھتے بھی جاؤ، قرآن سمجھتے بھی جاؤ. تو دونوں سے سمپرک رکھنا ضروری ہے. زور سے بولو، دونوں سے سمپرک رکھنا. آج اٹھا کر بولو، دونوں سے سمپرک رکھنا. ہاں، یہ بتاؤ، یہ رات جو جل رہا ہے ایک تار کا کمال ہے کہ دو تار کا؟ زور سے بولو، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو. یہ رات جو جل رہا ہے ایک تار کا کمال ہے کہ دو تار کا کمال ہے؟ ایک تار سے کبھی نہیں جلے گا، ایک تار سے کبھی روشنی نہیں آئے گی، ایک تار سے کبھی چمک پیدا نہیں ہوگی. جو تم چمک دمک دیکھ رہے ہو، تم جو روشنی دیکھ رہے ہو، یہ ایک تار کا کمال نہیں ہے، دو تاروں کا کمال ہے. ایسے ہی اللہ نے آپ کے دلوں کو بلب کی طرح بنایا ہے، بلب کی طرح. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل روشن رہے تو دل کا ایک تار قرآن سے جوڑو اور دوسرا تار ذات مصطفیٰ سے جوڑو. جب دونوں تار جڑا رہے گا تو دل بھی روشن رہے گا، ایمان بھی روشن رہے گا. تو دونوں سے رشتہ ضروری ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو، دونوں سے رشتہ. بار بار تار سٹانے سے اور ہٹانے سے بلب فیوز ہو جاتا ہے. ارے بولو، ہوتا ہی نہیں. بار بار سٹائیے اور بار بار ہٹائیے تو بلب فیوز ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اکثر دیکھا گیا بلب فیوز ہو جاتا ہے. تو جو لوگ قرآن کا، ادھر دیکھیے، جو لوگ اپنے دل کا تار کبھی قرآن سے سٹاتے ہیں اور کبھی ہٹاتے ہیں، ان کے دل کا بلب فیوز ہو جاتا ہے. اور جب بلب فیوز ہو جاتا ہے، کم فیوز ہوتا ہے تو اندر کالا، اور زیادہ فیوز ہونے پر اندر باہر دونوں کالا. تو آپ چاہتے ہیں کہ دل بھی روشن رہے، چہرہ بھی روشن رہے، تو تار ہمیشہ جڑا رہنا چاہیے، تبھی آپ کا ایمان روشن رہے گا. میری طرف دیکھو، اللہ نے دونوں چیزیں ہمیں دی، اس لیے دی کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو رسول سے سمجھو، اور رسول کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو. وہ پاگل لوگ ہیں جو قرآن کے بغیر رسول کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. رسول کو اپنے باپ دادا کی طرح سمجھتے ہیں، اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں. وہ پاگل ہے، پاگل. وہ قرآن کو صحیح طور سے نہیں پڑھتے. آپ کو اگر قرآن، ادھر دیکھو، رسول کو سمجھنا ہے تو کسی انگوٹھا چھاپ سے نہیں پوچھنا ہے، کسی بےایمان سے نہیں پوچھنا ہے، کسی بدعقیدہ سے نہیں پوچھنا ہے. آپ مسلمان کے بچے ہیں، مسلمان کی اولاد ہے، نبی کے غلام ہے. آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو کھولیے اور قرآن سے پوچھئے کہ میرے نبی کیسے تھے، تو قرآن کہے گا کہ انسان تو تھے، بشر تو تھے، لیکن ایسے بشر ہے کہ بشر بھی ہے، بشیر بھی ہے، بشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، بشر بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، بشر بھی ہے، یاسین بھی ہے،
بشر بھی ہے، مزمل بھی ہے، بشر بھی ہے، مدثر بھی ہے، یہ ایسا بشر ہے کہ نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے، نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے۔ تو قرآن کو سمجھنا ہے تو کس سے سمجھو؟ زور سے بولو، رسول سے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو کس سے سمجھو؟ اور رسول کو سمجھنا ہے تو کس سے سمجھو؟ زور سے بولو کس سے سمجھو؟ قرآن سے، نہ کہ شیطان سے۔ اور بولو شیطان سے نہیں، ورنہ شیطان کو آپ کو دھوکہ دے دے گا۔ زور سے بولو، شیطان آپ کو فریب دے دے گا۔ ہم لوگ شیطان سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ربانی صاحب ہمارے خلاف بولتا ہے۔ ابے پگلا، ربانی صاحب کو سینگ نہیں ہے کہ سب کے خلاف بولے۔ ارے بولو، ربانی صاحب کو سینگ نہیں ہے کہ سب کے خلاف بولے۔ مولانا ربانی سب کے خلاف نہیں بولتا، اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے رسول کے خلاف بولتا ہے، اس کے خلاف بولتا ہے جو اہل بیت پیغمبر کے خلاف بولتا ہے، جو کسی صحابی کے خلاف بولتا ہے۔ لیکن جو ان سے محبت کرتا ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے بریلی کا کون ہے، اجمیر کا کون ہے، کچھوسا کا کون ہے، کٹرا کا کون ہے، کلیر کا کون ہے، ارے بولو غازی پور کا کون ہے۔ ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کون کہاں کا ہے، مکے کا ہے کہ مدینے کا ہے، چاہے جہاں کا رہنے والا ہو، اگر نبی سے محبت کرتا ہے تو سینے میں بسا لیتے ہیں، اور اگر خلاف بولتا ہے تو جوتیوں کی ٹھوکر سے مار دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ وہ لوگ تو اپنا بیٹا اور بھتیجا سمجھتے ہیں، یہ ہمارے ابا ہیں، چاہے کچھ بھی بولے معاف ہے۔ میرا بھتیجا چاہے کچھ بھی بولے معاف ہے، میرا بھائی چاہے کچھ بھی بولے معاف ہے، لیکن سنی یہ نہیں دیکھتا کہ بیٹا ہے کہ بھتیجا ہے۔ اگر غدار ہے تو غدار ہے، اور وفادار ہے تو وفادار ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق، بچے کو بیٹھاؤ، تقریر میں، میری تقریر میں کوئی اٹھے تو سیدھے پکڑ کے بیٹھاؤ، اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق، ادھر دیکھیے، جنگ بدر کے بعد ان سے ان کے بیٹے نے کہا، ابا حضور آپ جنگ بدر میں میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن میں نے آپ کو ابا سمجھ کر چھوڑ دیا، باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ تو ابو بکر نے کہا، بیٹا وہ تمہارا کفر تھا کہ تم نے باپ کا خیال رکھا، لیکن میں تمہیں دیکھ لیتا تو تیری گردن مار دیتا۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ تم ابو بکر کی اولاد ہے، ابو بکر کا بیٹا ہے۔ جو میرے رسول کا نبی ہے وہ میرا نبی ہے، جو میرے رسول کا ہے وہی میرا ہے۔ تو قرآن کو سمجھنا ہے تو رسول سے سمجھو، اور رسول کو سمجھنا ہے تو کس سے سمجھو؟ زور سے بولو، قرآن سے سمجھو۔ دونوں سے سمپرک رکھنا ضروری ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو دونوں سے رشتہ۔ اب ہاتھ نیچے کرو۔ اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو ہر چیز سے پہلے پیدا کیا، بولو پیدا کیا نا۔ آج بھی آپ نے تقریر میں سنی، کب سے سنتے آ رہے ہیں، ساری حدیث مولانا ربانی کو یاد ہے، لیکن بیان کروں گا تو آپ کہیں گے ربانی صاحب وہی بات بیان کر رہے ہیں جو آج دن بھر جلوس میں میں نے سن لیا ہے، اس لیے تھوڑا سا ہٹ کر کے میری گفتگو ہوگی۔ ادھر دیکھیے، آپ نے سنا، ادھر دیکھیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو ہر چیز سے پہلے پیدا کیا، بولو پیدا کیا نا۔ اگر ہر چیز سے پہلے پیدا کیا تو پہلے کیوں نہیں بھیجا؟ آخری میں کیوں بھیجا؟ زور سے بولو، پہلے کیوں نہیں بھیجا؟ آخری میں کیوں بھیجا؟ لاسٹ میں کیوں بھیجا؟ تو مطلب سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک مثال سمجھیے۔ آپ جب کوئی پروگرام کرتے ہیں، زور سے بولیے، آپ جب کوئی پروگرام کرتے ہیں تو جو عظیم ہستی ہوتی ہے اس کو دعوت پہلے دیتے ہیں، تاریخ ان سے لیتے ہیں، پوسٹر میں نام سب سے اوپر دیتے ہیں، لیکن منچ پر لاتے ہیں سب سے آخری میں۔ اب ان سے پہلے جتنے وقت آتے ہیں، جتنے مولانا آتے ہیں، جتنے شاعر آتے ہیں، اسی عظیم ہستی کا ذکر کرتے ہیں۔ گھبرائیے نہیں،
भागिए नहीं, चुपचाप बैठिए, जिसका आपको इंतजार है वो आने वाले हैं। मैं 10 मिनट के लिए आया हूं, मैं आधा घंटा के लिए आया हूं, मैं 1 घंटा के लिए आया हूं, जिसका आपको इंतजार है वो अनकरीब आने वाले हैं। तो देखो, पोस्टर में सबसे ऊपर नाम था, दावत दिया तो सबसे पहले दिया, जिक्र किया तो सबसे पहले किया, लेकिन स्टेज पर लाया गया सबसे बाद में, ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान को पहचाने, ताकि लोग उनकी अजमत को पहचाने। मेरी तरफ देखो, अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, लेकिन पहले भेजा आदम को, पहले भेजा नूह को, पहले भेजा मूसा को, पहले भेजा ईसा को, 1,24,000 कमोबेश पैगंबर को इसलिए भेजा ताकि ये लोग दुनिया में जाकर मेरे महबूब का तज़किरा करें, मेरे महबूब की बशारत दे, मेरे महबूब की खुशखबरी दे। और जब मेरा महबूब आखिरी में जाए तो दुनिया वालों को पता चल जाए कि अब तक जितने नबी आए हैं वो मुक्तदी बनकर आए हैं, अब जो आ रहे हैं ये नबियों के इमाम आ रहे हैं, सैयदुल अंबिया आ रहे हैं, सैयदुल मुरसलीन आ रहे हैं।